بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 10واں برس شروع ہو چکا تھا کہ رجب کے مہینے میں جناب ابو طالب، جن کی عمر 80 برس سے اوپر تھی، شدید بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے چاچا جناب ابو طالب سے بڑی محبت تھی۔ جناب ابو طالب نے ساری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ گھر قریش سے بھرا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے چچا کے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، چاچا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بچپن میں میری کفالت کی اور میرے بڑا ہو جانے پر میری رعایت اور شفقت میں دریغ نہیں کیا۔ اب وقت یہ ہے کہ آپ ایک کلمہ کہہ کر میری امداد کریں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی شفاعت کروں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیر خواہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر سرزنش کریں گے کہ تیرا چاچا موت سے ڈر گیا، میں یقیناً یہ کلمہ کہہ کر آپ کی آنکھیں روشن کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اصرار فرمانے لگے کہ چاچا جان، ایک بار اس کلمہ کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے روز آپ کے کام کو دلی تسلی کے ساتھ کر سکوں۔ ابو جہل اور ابی امیر جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جناب ابو طالب سے فرمانے لگے، اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کے دین و ملت سے انحراف کرتا ہے؟ اس پر جناب ابو طالب نے کہا، نہیں، ابو طالب بزرگوں اور عبد المطلب کی ملت پر ہی جانا ہے، چونکہ حضرت ابو طالب نے ہر معاملے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو میری بات سننے اور پیروی کرنے کی وصیت کرتے ہو اور خود میری بات کو قبول نہیں کرتے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر تندرستی کی حالت میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا۔
خدا کی قسم مجھے یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ لوگ کہیں ابو طالب مرتے وقت موت کے ڈر سے مسلمان ہوا اور صحت کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا۔ جناب ابو طالب کا مرض شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو طالب کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گئے تو ان کے سرہانے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس چلے آئے۔ جب حضرت ابو طالب انتقال کر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ پھر فرمایا، جاؤ ان کو غسل دو اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، ان کو ڈانپ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو طالب کے انتقال پر بہت غمزدہ اور رنجیدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جنازہ کے ساتھ گئے اور فرماتے تھے، چاچا جان آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا، میرے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب حضرت ابو طالب کو دفن کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنازہ سے واپس آ کر کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔